حضرت آدم کی کہانی، پہلے انسان اور نبی۔ تعارف۔ انبیاء کی کہانیاں ہمارے لیے لازوال اسباق اور رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ ان میں سے حضرت آدم کی کہانی، پہلے انسان اور پہلے نبی، اطاعت، توبہ، عاجزی اور حق و باطل کے درمیان ابدی جنگ کے بارے میں قیمتی حکمت پیش کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام ان 25 پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ نے اسے اور ان کی بیوی ہوا کو پیدا کیا اور انہیں زمین پر رہنے کے لیے بھیجا۔ مختلف روایات بتاتی ہیں کہ آدم تقریباً 1000 سال تک زندہ رہے۔ آدم کی تخلیق اور فرشتوں کی فکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر خلیفہ بنانے کے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر یک کے بعد دیگرے خلیفہ بناؤں گا، تو انہوں نے کہا، کیا آپ اس پر فساد پھیلانے والے اور خونریزی کرنے والے کو مقرر کریں گے جبکہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ 3۔ فرشتوں نے نافرمانی کی وجہ سے اعتراض نہیں کیا بلکہ تجسس اور تشویش کی وجہ سے کیا۔ اللہ نے انہیں یقین دلایا کہ بنی نوع انسان کی تخلیق میں اس کی حکمت ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ بنی آدم میں سے انبیاء، صالحین، علماء اور عبادت گزار پیدا کرے۔ علم کا تحفہ۔ آدم کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اسے تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور اس نے آدم کو سب کے نام سکھائے۔ سورۃ البقرہ 2:38۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو انہوں نے عاجزی کے ساتھ اپنی کم علمی کا اعتراف کیا۔ تو پاک ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی علم نہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ سورۃ البقرہ 2:32۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ وہ اپنے علم اور حیثیت کو اجاگر کرتے ہوئے ان کے ناموں سے آگاہ کریں۔ اے آدم، ان کو ان کے نام بتا دے۔ سورۃ البقرہ 2:33۔ اس نے آدم کی فضیلت اور سمجھنے اور سیکھنے کی منفرد صلاحیت کو قائم کیا، ایک تحفہ جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے اطاعت کی سوائے ابلیس کے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ سورۃ البقرہ 2:34۔ ابلیس نے برتری کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے جبکہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس کا فخر الہی دائرے میں سرزد ہونے والا پہلا گناہ بن گیا۔ اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے نکال دیا اور قیامت تک اس پر لعنت بھیجی۔ ابلیس نے آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، اور اسے ایسا کرنے کے لیے قیامت تک کا وقت دیا گیا۔ ہوا کی تخلیق اور جنت میں زندگی۔ آدم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو اس کے پہلو سے پیدا کیا۔ ان دونوں کو جنت میں رہنے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت تھی، صرف ایک پابندی کے ساتھ۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو آرام سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ 2:35۔ درخت کی نوعیت نامعلوم ہے اور اللہ نے اس کی تفصیلات ظاہر نہیں کی، امتحان صرف اطاعت میں تھا۔